السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان فیصل اکرم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں فلم، سٹیج اور ٹی وی کی ایک جانی مانی شخصیت غفار لہری صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام فیصل بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ غفار صاحب، گفتگو کے آغاز میں میرا آپ سے یہ پہلا سوال ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اپنے نام کے ساتھ لہری کیوں لگاتے ہیں؟ جی، لہری ایک بہت بڑے لیجنڈ فنکار کا نام ہے، بہت بڑے باپ کا نام ہے، بہت بڑے استاد کا نام ہے، پاکستان کی ایک شان کا نام ہے، جن کا نام استاد لہری صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں کروڑ کروڑ نصیب عطا فرمائے۔ وہ میرے استاد محترم ہیں اور ان کا اصل نام تھا سفیر اللہ صدیقی، اور ان کے جو والد کا نام تھا حبیب اللہ صدیقی۔ مجھے ان کے اپنے دادا استاد کا بھی نام یاد ہے، وہ آج تک کبھی کسی نے نہیں لیا۔ اپنے استاد کا نام یاد رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو ایک بڑا یہ انہی کا دیا ہوا ایک نام ہے، جس کی میرا نام تو اصل عبد الغفار تھا۔ جب میں نے ان سے 99 میں نام لیا، اور پھر اس کے بعد لہری میں نے سال لگانا پڑا، پھر اخبار میں دیکھا، پھر غفار لہری ہو گیا۔ پھر جس سے میرے شناختی کارڈ غفار لہری کے نام، پاسپورٹ سے غفار لہری کے نام، جتنا پروف ہے تمام غفار لہری کے نام۔ تو یہ مجھے کم سے کم اب 90 اور مجھے 1983 کا کام کر رہا ہوں، 40 سال کے قریب مجھے اب ہو گئے کام کرتے ہوئے۔ 1983 سے آپ کام کر رہے ہیں۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اپنے فنی کیریئر کا آغاز کیسے کیا؟ یہ میں نے آغاز تو میں نے جب میں اسکول میں پڑھتا تھا اس وقت میں نے آغاز کیا تھا، جب میں کوئی چھٹی جماعت میں تھا، جانور پرندوں کی آوازیں نکالتا تھا، تو اس سے مجھے شوق پڑنا شروع ہو گیا جب مجھے اسکول سے انعامات ملتے تھے۔ اچھا غفار صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ شوبز انڈسٹری کے حوالے سے آپ حکومت کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ یہ حکومت کو سر پوری دنیا دیکھ رہی ہے، بہت اچھا دیکھ رہی ہے۔ وہ جتنا بھی کام کر رہی ہے اپنے مطابق وہ بہت اچھا کر رہی ہے۔ جو فنکار ہوتا ہے نا سر، یہ تمام حکومتوں کا ہوتا ہے، یہ ایک حکومت کا فنکار نہیں ہوتا۔ اس میں چاہے وہ پیپل پارٹی ہو، اس میں اپنے مسلم لیگ ہو، اس میں پی ٹی آئی ہو، اور اس کے علاوہ اپنے کوئی بھی اپنے ہمارے جتنے بھی ہیں اپنے سیاستدان، فنکار سب کا ہوتا ہے۔ اور یہ جو فن ہمارے پاس ہے یہ بھی عوام کا، یہ بھی ہمارا نہیں ہے، یہ آپ سب کی امانت ہے۔ اور اس میں ہمیں کوئی بھی کہیں بھی بلاتا ہے، کوئی بھی سیاستدان یا کوئی بھی کمیونٹی بلاتی ہے، کوئی بھی لوگ ہمیں یہاں یا باہر کے ملک بلاتے ہیں، ہم ہر طرف جاتے ہیں۔ آج کل جس طرح کی سچویشن ہمارے سامنے ہے، آپ آرٹ اور کلچر کو مستقبل میں کیسے دیکھ رہے ہیں؟ سر آرٹ اور کلچر اس وقت پہلے تو کووڈ کی وجہ سے تو کافی نیچے چلا گیا تھا، آپ کو بہتر ہو رہا ہے ہمارا۔ اور اس وقت جو میں آپ دیکھوں کلچر کے حوالے سے، تو ہمارے علمراء کے جو اس وقت ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں ہمارے بڑے اچھے زلفی صاحب، وہ اب اپنے یار ہمیں پتہ چلا کہ وہ بڑے خوبصورت، یعنی پہلے انہوں نے بہت اچھا کام کیا علمراء میں، اب ایگزیکٹو ڈائریکٹر، اور وہ اب حکومت نے اچھا آدمی چنا ہے کہ جو اس کام کو سمجھتا ہے، اور وہ بڑی اچھی طرح نبھاتا ہے، اور بہت اچھی طرح وہ نبھا رہا ہے۔ اور ابھی یہ فیسٹیول کتنے علمراء میں پیچھے بھی ہوئے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ کمال کر دیا اپنے زلفی صاحب نے۔ اور اب جا کے یقین کیجئے کہ ہمارے مطابق گورنمنٹ نے ہمیں اب وہ سچا موتی اور ہیرا ہمیں دیا ہے، جو کلچر کو سمجھتا ہے، اور کلچر کا آدمی علمراء کو اپنے وہاں پر جو کام کر رہا ہے ہمارے لیے وہ بہت بہتر ہے۔ غفار لہری کی اگر بات کی جائے تو آپ نے کتنی فلموں اور کتنے ڈراموں میں کام کیا، اور کون کون سی فلموں میں آپ نے زیادہ نمایاں کردار ادا کیا؟ سر نمایاں تو سب میں یہ میں نے جتنا کام کیا میں اتنا ہی بتاتا ہوں، کہ لوگ تو بڑے چڑھ کے بڑھاتے ہیں۔ میں نے سلطان رئیس صاحب، وہ ویسے بھی سلطان رہے، فن کے بھی سلطان تھے، اور ایسا عظیم فنکار، اور ایسا سخی فنکار، اور ایسا فن نواز۔ اور یقین کیجئے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے لوگوں کی ہیلپ کرتے ہوئے۔ وہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، اللہ نا اپنا بندہ چنتا ہے۔ وہ ایک درویش آدمی تھا، اور مجھے فخر ہوا کہ جب میں نے ان کے ساتھ خوندہ حساب فلم میں نے کی سلطان اور انجمن کے ساتھ، آج سے 25 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، جب ان کی آخری فلم تھی خوندہ حساب سلطان علی صاحب کی۔ اللہ تعالیٰ انہیں کروڑ کروڑ جو نصیبت ہے، اور لیجنڈ ہماری فنکارہ انجمن جی، میڈم انجمن جی، بہت مجھے فخر ہوا کہ میں نے جب ان کے ساتھ کام کیا۔ اور دل میں چبا کر رہنا سیما جی کے ساتھ، شان جی کے ساتھ، اور ان کے ساتھ میں نے سب کے ساتھ کام کیا۔ اور جتنے بھی سینئر آرٹسٹ ہیں میں ان کے، جیسے ہمارے لیجنڈ فنکار ہمایوں قریشی صاحب، اب یہ دیکھیں راشد محمود صاحب، خالد بڑ صاحب، اشرف خان 50 صاحب، اس کے بعد اپنے غیور اختر صاحب، عاصم بخاری صاحب، میں نے ان تمام کے ساتھ کام کیا ہے۔
اچھا غفار صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو یہ کب لگا کہ میرے اندر لوگوں کو ہنسانے کا فن ہے؟ یہ کہ گوڈ گفٹ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، یہ کوئی کسی کو ہنسا نہیں سکتا جب اللہ کی عطا نہ ہو. جب اللہ کی عطا ہوتی ہے تو پھر وہ اسٹیج پہ کھڑا ہو جائے نا تو وہ دنیا کے لیے ایک کہتا ہوں کہ چھوٹا سا، میں تو اپنے آپ کو چھوٹا زیرو سمجھتا ہوں، ذرا بھی نہیں ہوں. تو مجھے نہیں، اللہ نے مجھے گوڈ گفٹ دیا، مجھے اس قابل کیا کہ مجھے اسٹیج پہ کھڑے ہونے کی اللہ نے مجھے طاقت بخشی، اور میں اندر وہ فن مجھے عطا فرمایا کہ بہت کم لوگوں کو یہ ہے. مگر مجھے یہ جب تک میرے اندر طاقت ہے، میری کوشش ہے کہ میں لوگوں کے چہرے پہ مسکراہٹ بانٹتا رہوں، لوگوں کے آنسو چرا کر ان کو میں خوشیاں بانٹتا رہوں. اچھا غفار صاحب مجھے یہ بتائیں کہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ آپ اکثر کچھ نہ کچھ ایٹمیں کرتے ہیں، کچھ فیس کے ایکسپریشن نکالتے ہیں، منہ سے اپنے کچھ مختلف آوازیں نکالتے ہیں، میوزک نکالتے ہیں، وہ تو ذرا ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا کر کے بتائیں. وہ چہرے یہ تو کام ہوتا رہتا ہے. میوزک بڑا ایک آپ مسٹر بین بڑا اچھا بنتے ہیں، وہ ذرا ہمیں وہ بھی کر کے دکھائیں. ہائے بے پپا نے مار گئے نہ بچے بچے چونڈیاں پورو ہائے بے جڑے چھوٹے چھوٹے ہوندے سی تے لکڑ میٹیاں کھیڈدے ہوندے سی ماما بوٹا کہہ کے سارا بوٹا چاڑ چھڑے او تی دیکھا او تی اچھا غفار صاحب میں نے کافی آج کل دیکھ رہا ہوں کہ آپ سوشل میڈیا پر اور الیکٹرانک میڈیا پر چھائے ہوئے ہیں، اور آپ جو ہے اپنے فن سے لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بلکہ عوام کو بھی پاکستانی یہ اس بات کے احساس ہے لوگوں کو کہ آپ کو بھی پرائیڈ آف پرفارمنس ملنا چاہیے. تو اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے کہ آپ حکومتی لیول پہ یا حکومتی ارکان کو یا فلم انڈسٹری کے جو اس انڈسٹری سے جڑے ہوئے ہیں لوگ، ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ سر میں تو سب کا یہ شکریہ ادا کروں گا، اس کا حکومت کا بھی سب کا بھی. تو یہ رہا اپنا پرائڈ آف پرفارمنس. بات یہ ہے کہ مجھے اس وقت 40 سال ہو گئے ہیں، تو یہ جتنا بھی اس وقت میرے متعلق جو کوشش کر رہا ہے، پرنٹ میڈیا ہو گیا، الیکٹرانک میڈیا ہو گیا، سوشل میڈیا ہو گیا، میں ان کا سب کا مشکور ہوں اور ان کا میں بڑا ممنون ہوں، اور میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں کہ یہ میرے لیے انہوں نے آواز اٹھائی ہوئی ہے. میں حکومت سے درخواست کروں گا کہ میں اس قابل ہوں، میری پروفائل اٹھا کے دیکھ لیں. خالی مجھے پی ٹی وی کرتے ہوئے 30 سال ہو گئے ہیں، اور ادھر سے یہ میرا بایو ڈیٹا نکالیں گے نا، ادھر سے میرا کام نکالیں گے جب، تو یہ دیکھیں گے ادھر جو میرا جتنا کام نکالیں گے اس میں کرنٹ افیئر کے جتنے شو ہیں، جو میرے سیریل ہیں تمام، جس میں پی ٹی وی سے میں نے ہمیں زندہ رہنا حفیظ طاہر صاحب کا میں نے کیا، جیو سے میں نے خوشحال پورا کیا شہر ندیم صاحب کا، اپنے میڈم شری پاشا جی بہت بڑی ڈائریکٹر، ان کے ساتھ میں نے 2 سیریل کیے، یہ اپنے لکی سٹار ہوٹل 13 ایپیسوڈ کا، اور گلی میں مچ گیا شور. یہ میرے سیریل چل چکے ہیں، اور ایوننگ شو، مارننگ شو، یہ تو ہزاروں ہیں، اور باہر کے شو ہیں. المرا کے میرے بہت زیادہ شو ہیں جنہوں نے مجھے چیک دیے اپنے مجھے کام کے. ریڈیو پاکستان کا بڑا شکر گزار ہوں، ان کے میں نے بیان کیا FM 95. میری پروفائل کھول کے دیکھ لیں، میں اس قابل ہوں تو حکومت ہے جو میرے ساتھ اپنے تعاون اپنے کرے، نہیں اس قابل جتنا جو میڈیا مجھے کہے گی تو میں پھر بھی ان کا شکر گزار ہوں. مجھے پرائڈ آف پرفارمنس دیتی پھر بھی شکر گزار ہوں، نہیں دیتی میری کوئی حکومت سے ناراضگی نہیں ہے کسی سے بھی، مگر میں ان کا شکر گزار ضرور رہوں گا، سوشل میڈیا کا، پرنٹ میڈیا کا اور الیکٹرانک میڈیا کا، جو میرے ساتھ آواز اٹھائے ہوئے ہیں اور مجھے جو اس قابل کر رہے ہیں. میں اس قابل نہیں، مگر میڈیا کا ان کا میں بہت تابع دار ہوں جو میرے لیے آواز اٹھائے ہوئے ہیں، اور میں ان کا بھی شکر گزار ہوں، اور میں اپنی حکومت کا بھی شکر گزار رہوں گا. سر وہ دیکھ لیں، میری پروفائل اٹھا کے دیکھ لیں، میں اس قابل ہوں تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں پھر بھی کوئی ناراض نہیں. بہت شکریہ. ناظرین غفار لہری صاحب کی آپ نے گفتگو سنی، اور ان کا ساتھ ہم نے فن کا مظاہرہ بھی جو انہوں نے کیا وہ بھی ہم نے دیکھا. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. اپنے میزبان فیصل اکرم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.